السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. الناقض الثالث، تیسرا ناقض، من لم یکفر المشرکین، جو مشرکین کو کافر قرار نہیں دیتا، او شک فی کفرہم، یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، او صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے، کفر اجماعاً، جس نے ایسا کیا تو اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ شخص کافر ہو گیا۔ کفر کی دو قسمیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، التکفیر بالوصف او بالفعل، اور یہ اہل الحدیث کا مذہب ہے۔ التکفیر بالعین، اور یہ خاص حاکم وقت کے لیے یا اس کے مقرر کردہ نمائندے گورنر اور قاضی کے لیے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ دین اسلام کے آنے سے سابقہ پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں، صرف دین اسلام حق ہے۔ پہلی ساری آسمانی شریعتیں اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گئی ہیں۔ اللہ مالک کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ مزید فرمایا میرے مولا نے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے تو اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا یعنی اس دور کا کوئی بھی یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر سنے، یعنی اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا پیغام پہنچ چکا ہو، اور پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان نہ لائے اور ویسے ہی مر جائے، تو اس کا شمار جہنمیوں میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی ساری ادیان منسوخ ہو گئے، اور پہلی امتوں کے لوگوں پر بھی فرض ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے، سابقہ شریعت پہ باقی رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب باطل ہو گئے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے، دین اسلام پر ایمان نہ لائے، تو وہ کسی دین پہ عمل کر لے، اس کا وہ دین باطل ہے، اور اس کا شمار کفار میں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان پر حکم لگانا دو طریقوں سے ہوتا ہے، اور ان دونوں طریقوں کو شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے اس ناقد میں بیان کیا۔ اس مذہب پر ایمان لانے والوں پر حکم لگانا، اس مذہب کے حاملین پہ حکم لگانا، اس میں ہم کہیں گے کہ یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، صنم پرست کافر ہے، قبر پرست کافر ہے، اور اس دین پر حکم لگانا کہ یہ دین صحیح ہے یا غلط، تو اس میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان و مذاہب باطل ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔
ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، اور شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے تو اس کا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ ان دو آیات میں دو چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو دین اسلام کی پیروی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کافر ہیں، اور مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے صرف وہی حق والا دین ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں۔ جو دین اسلام پر ایمان نہیں لاتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو صحیح کہنا بھی کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مشرکین کافر ہیں لیکن ان کا دین صحیح ہے تو یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اور کسی مشرک کو مسلمان کہنا یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مشرکوں کا دین باطل ہے لیکن یہ مسلمان ہیں تو ایسا کرنا بھی کفر ہے۔ دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان کفر ہیں، اور ان کے حاملین، ان ادیان کے پیروکار، ان پر ایمان لانے والے بھی کفار ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کافر کو کافر نہ جاننا، یہ جو ناقد ہے یہاں سے مراد ابدی کافر، ازلی کافر، جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، جس کے کفر پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ خوارج نے یہ راستہ اپنایا کہ وہ بعض لوگوں پر اپنی طرف سے ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان پہ کفر کا حکم لگاتے ہیں، پھر پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کو کفار کہا جائے، اور جو ان کو کفار نہ کہ ان کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں اور ان سے قتال کرتے ہیں۔ تو یہ خوارج کا راستہ ہے، اہل ایمان کا راستہ نہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، عیسائیت کا دین حق ہے، سچا ہے، تو اس نے کفر کیا۔ مالک کا فرمان یاد رکھیے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ کہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ مالک فرماتا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے منہوں کا قول ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، تو اللہ مالک کیا فرماتا ہے، قُلْ بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفیہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد صرف ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کرنے والے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دین باطل ہے، کفر ہے، اور صحیح راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ عیسائیوں کا دین بھی ٹھیک ہے، یا ہم مسلمان بھی حق پر ہیں اور عیسائی بھی حق پر ہیں، یا یہ کہے کہ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے باوجود بھی جنت میں جائیں گے، مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، تو اس کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ صرف دین اسلام حق ہے، اور صرف اہل اسلام، اہل ایمان ہی اللہ کی جنت کے مہمان ہوں گے۔ یہودی، عیسائی، مشرکین، کفار، صنم پرست، بت پرست، قبر پرست، جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے مخالف، اس کی پیروی کرنے والے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کفار ہیں، اور کفار جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب کوئی یہ کہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور چرچ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں، تو ہم دونوں ٹھیک ہیں، یہ بات کہنا بالکل کفر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر عیسائی پیروی کرتے تو وہ خوشخبری سنا کر کے سیأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد نام کے اللہ کے پیغمبر آئیں گے، ان پر ایمان لانا، تو یہ اپنے دعوی پیروی میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے کہ وہ بھی جنت میں اور ہم بھی جنت میں، وہ بھی حق پر اور ہم بھی حق پر۔ اسلام کے آنے کے بعد صرف اسلام حق پر۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دین اسلام آیا، اور دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان منسوخ کر دیے گئے اور وہ باطل ہیں، اور جو شخص اس بات پر ایمان نہ لائے اور اس کو تسلیم نہ کرے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کفر اجماعاً، اہل علم کا اس کے کافر ہونے میں اجماع ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے کافر ہونے پر۔ اس ناقض اسلام سے واضح ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے، دین پر حکم لگانا اور اس دین کی پیروی کرنے والوں پر۔ مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ عیسائیت کا دین کفر ہے اور عیسائی کافر ہیں، جو شخص یہ نہ کہے کہ یہودی یا عیسائی کفار ہیں تو وہ ناقض اسلام کا ارتکاب کر رہا ہے،
اور دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے عمل کا ارتکاب کرنا اس کو اہل اسلام کی صف سے نکال دے گا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شخص نے قرآن مجید کی مخالفت کی، اور قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو دین اسلام پہ نہ چلنے والوں کو کافر قرار دیتی ہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ نواقض اسلام میں سے ہے کہ کوئی شخص مشرکین کے کافر ہونے کا عقیدہ نہ رکھے اور کوئی مشرکین کے عقیدے کو صحیح قرار دے۔ یہ عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے مرتد کر دیتا ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے اور اس کو تسلیم کرے کہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطل، اور جو دین اسلام کی پیروی نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ مالک کا فرمان غور سے سنیے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودان باطلہ کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور اس سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو پھیلانے والا بنائے، زندگی کی آخری سانس تک اس دین کو تھامے رکھے، اور ہماری موت ہو تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، اہل ایمان ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔